اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی رسول کو کوئی مرتبہ زیادہ دیا، کسی رسول کو کوئی مرتبہ زیادہ دیا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہر رسول ہم سے بہت بڑھ کر ہے۔ ہمیں ججمنٹ کا کوئی اختیار نہیں دیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب کی تعظیم کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کے دیے ہوئے درجے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا۔ کس سے ہوا؟ حضرت آدم سے، حضرت موسیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پر۔ کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ شروع میں آپ کو پتہ ہے نا، آدم کو کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کہ وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے اچھے راستے کو چنے، اللہ کی قربت کے راستے کو چنے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو روبوٹ بنا دیتا، ان کے اندر برائی کا عنصر ہی نہ رکھتا، تو پھر تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تو یہاں پہ اسی مقصد کو جو ہے وہ پھر سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہو تو میرا راستہ اختیار کرو، چاہو تو نہ کرو۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے تو رسولوں کے آنے پر ان کو جوائن کر لیا، اور کچھ جو تھے وہ مخالف ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی ہی مشیت تھی کہ لوگ جو ہیں اس طرح سے آزمائی جائیں۔ تیسرے سپارے کی خصوصیت یہ ہے، یعنی کہ یہ یہاں سے جو سورہ بقرہ کا حصہ نا، خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار شوق دلایا ہے اور اتنی اچھی طرح سے بیان کیا ہے کہ واقعی دل چاہتا ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ سورہ بقرہ میں جب بنی اسرائیل کی کہانی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ جب ان کی کہانی ختم ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ 3 دفعہ یہ بات کر کے کہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اب جو ہے یہ آیت الکرسی یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے نا وہ بزرگ ترین آیت ہے، اور ایک آیت ہے جس کے 9 سینٹنسز ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے وہ بیان ہے۔ تو جو صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ اخلاص۔ اللہ کیا ہے وہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں ایک صورت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت الکرسی ہے جس میں کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی 9 صفات کا بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک اور جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں، وہ ہے سورہ حشر کی آیت، سورہ حشر کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن
المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت تھوڑی سی ہے۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی فرض نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہے اس کی موت، کہ سیدھا جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور حفاظت کے لیے بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی چوٹی آیت الکرسی، سب سے عظیم آیت، توحید پر اعلیٰ ترین سورت اخلاص ہے، اور توحید کی صفات پر بہترین آیت آیت الکرسی، دونوں میں اللہ کا تعارف ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے سے جنت میں جانے سے صرف موت حائل ہوتی ہے، سونے کے وقت پڑھنا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب اس میں جو ہے نا سفارش کا ذکر آئے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، الحی جو خود سے خود زندہ ہے اور زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ہماری زندگی جو ہے ہماری اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے، لیکن وہ خود سے زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھے ہوئے۔ قیوم خود سے خود قائم ہے، اس کو کوئی روٹی کپڑا نہیں چاہیے اپنے قائم رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، لیکن وہ تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اب وہ کائنات کو بنا کے جو ہے بے خبر نہیں ہو گیا، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ مجھے سب سے اچھا حصہ اس کا یہ لگتا ہے، کیونکہ اب میری امی تو بغیر نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر وہ زندہ ہوتی تو میں فون کرنے سے پہلے سوچتی نا کہ سو نہ رہی ہوں، کہیں نماز نہ پڑھ رہی ہوں، کہیں یہ نہ کر رہی ہوں، تو میں تھوڑا سا رکتی۔ لیکن اللہ کی گھنٹی رات کو، جتنی رات کو بجاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، تو کوئی اونگ اور نیند نہیں آتی کہ کوئی اور جو ہے اس کی کائنات پر قبضہ کر لے یا اس میں کوئی خرابی کر لے، ہر وقت جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ہمارا جو تصور ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو کلمہ پڑھا تھا، یہ تو میرا امتی ہے، اس کو تو جنت میں جانا چاہیے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ سجدے میں اتنا عرصہ گرے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کرتے رہیں گے، ایسی تعریف جو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اٹھیں، اور پھر وہ ان کو اجازت دیں گے، جس کے لیے اجازت دیں گے اس کے لیے وہ اجازت وہ جو ہے سفارش کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سفارش ہے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، نبی اور رسول بھی سفارش کریں گے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا اور جس کے لیے دے گا، ٹھیک ہے نا، 3 دفعہ ٹوٹلی انکار کر دیا، نو سفارش نو سفارش نو سفارش۔ ہاں، سفارش ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ آنر ہوگا جو کہ سفارش کرنے کا آنر ہوگا جو اللہ تعالیٰ خود کسی کو عطا کریں گے۔ تو کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندے کے اگلا اور پچھلا جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کی ہر حرکت اور ہر حرکت کے پیچھے جو اس کی نیت تھی اس سب کو بھی وہ جانتا ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کے علم سے باہر نہیں، اور جس کسی کو بھی اس نے جو علم دیا ہوا ہے، ہر بندے کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ علم اللہ نے اس کو دیا ہے۔
اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ حفاظت کہاں ہے اس میں، حفاظت کہاں ہے؟ یہ ہے حفاظت کہ زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. اب اس کی اگر تفصیل کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم ہوگا، لیکن تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے کرا دیا ہے کہ ہمارے ہاں جو سفارش کا تصور ہے نا، اس پرانے تصور سے ہمیں جو ہے وہ نکل آنا چاہیے. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کسی کرسچن کو یا کسی جو کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے. جو اسلام لانا چاہتا ہے وہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے، اور جب وہ اسلام قبول کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ایک وقت نماز پڑھتا ہے، تو تھوڑے دن کے بعد کہتا ہے میں 2 بھی پڑھ سکتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے نیکیاں جو ہیں وہ کرنی آسان ہو جاتی ہیں. پھر وہ نیکیوں کی تلاش میں بھی رہتا ہے، اچھا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو اس طرح وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنے لگ جاتا ہے. لیکن جو پھر طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہر وہ کوئی شخص ہے، ادارہ ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم منوانا چاہے، اللہ کے حکم کو رد کروا کے اپنا حکم منوانا چاہے، وہ طاغوت ہے. اور جو طاغوت کے پیچھے لگتا ہے وہ قدم با قدم اس کو پستیوں میں لے جاتا ہے. ایک دفعہ وہ کوئی برا کام کرتا ہے، فوری طور پہ پکڑنی ہوتی ہے، اب اس کو شے ہوتی ہے، اب وہ 2 برے کام کرنے لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے زمین کی گہرائیوں میں، یعنی جہنم کی گہرائیوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. بچپن میں ایک کہانی ہم نے پڑھی تھی کہ ایک چور تھا شاید یا قاتل تھا، جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو اس نے آخری خواہش اس سے پوچھی گئی، آپ نے پڑھی ہوگی کہانی، تو اس نے کہا میری ماں کو بلاؤ. تو میری ماں، جب ماں آئی تو اس نے جو ہے اپنی ماں کا کان کاٹ ڈالا. تو لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہتے کہ پہلے دن جب میں نے کوئی غلط کام کیا تھا، جب میں کسی کی پینسل اسکول سے گھر لے آیا تھا تو میری ماں نے مجھے تھپڑ کیوں نہ مارا. اگر اس دن اس نے مجھے تھپڑ مارا ہوتا تو آج میں جو ہے سولی پر نہ چڑھ رہا ہوتا. کہ ایک ایک قدم جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہوتے اس جگہ پہنچا کہ انسانی جان کی کوئی اہمیت نہ رہی اور اس کی سزا میں مارا جا رہا ہوں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر آپ غور نہ کریں، ان کی چھوٹ دے دیں، اگنور کر دیں، تو وہ پھر بڑی برائی بن جاتی ہے. جیسے انگریزی کا محاورہ ہے نا، نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ جب وہ ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے برائی، اس کو اسی وقت جو ہے کچل دو، وہ آسانی سے کچلی جائے گی. یا پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ون اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اس طرح کے محاورے ہیں کہ برائی کو چھوٹے لیول پر ہی ختم کر دیا جانا چاہیے. تو اس طرح طاغوت جو ہے وہ قدم با قدم جو ہے ان کو اندھیروں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اور یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت الکرسی تو ہم سب کو یاد ہے، تو اس کے ساتھ یہ 2 آیتیں بھی جو ہے نا ان کو رمضان میں یاد کرنے کی کوشش کریں. اب 3 آپ کے ہوم ورک ہو گئے ہیں. ایک ہوم ورک جو تھا وہ کیا تھا؟ دعائے قنوت یاد کرنا. دوسرا آپ کے لیے تھا کہ آپ نے آمن الرسول یاد کرنی ہے. تیسرا ہوم ورک آپ کے لیے کہ آیت الکرسی کے ساتھ اگلی 2 آیتیں جو ہے نا اس کے ساتھ جب اس کو ملاتے تو آیت الکرسی کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے.
اب جو ہیں 3 کہانیاں. دیکھیں قرآن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہانیاں ہمیں سنانے لگ جاتا ہے, ہمیں بور نہیں ہونے دیتا. کیا تم نے اس شخص کے ہاتھ پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے, اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم نے کہا اچھا, اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا اسے مغرب سے نکال دے. یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا, مگر اللہ ظالموں کو رائے راست نہیں دکھایا کرتا. نمرود کے دربار میں جب حضرت ابراہیم کی پیشی ہوئی تو نمرود نے کہا کہ کون ہے تیرا رب؟ اس نے کہا میرا رب تو وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے اور وہ زندگی اور موت دیتا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. اس نے 2 قیدی بلائے اور ایک بے گناہ کو کھڑے کھڑے قتل کرا دیا, اور ایک پکے مجرم کو آزاد چھوڑ دیا, اور کہا کہ دیکھو میں بھی موت اور زندگی دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس کی بات کا کیا جواب میں دوں؟ ایسی دلیل دی کہ وہ اس کا جواب ہی نہ دے سکا کہ میرا رب تو روز مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال دے. تو وہ اس کا جواب نہ دے سکا, اور قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا, لیکن اس کے درباری جو تھے وہ پھر بولنے لگ گئے, اور اس کا یہ ارادہ جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو کہ اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے, اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی, ہوا یہ کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بعد ان کی سلطنت جو تھی یہ لوگ بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئے, ہر طرح کی اخلاقی برائیوں میں بھی اور پھر شرک میں بھی مبتلا ہو گئے. تو اللہ نے پھر سزا کے طور پر عراق کے بادشاہ بخت نصر کو ان کو سزا دینے کے لیے بھیجا. پہلی سٹیج پر وہ آیا, ان کو اس نے شکست دی, اور ان میں سے ہی ایک بندے کو اپنا نائب بنا کر واپس چلا گیا. اب اس کے جانے کے بعد انہوں نے پھر سرکشی کی اور اس نائب کو بھی مارا پیٹا یا جو کچھ بھی کیا. اب بادشاہ کو جب خبر ملی کہ میرے نائب کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا, دوسری دفعہ جب وہ آیا تو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. کہتے ہیں کہ ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر نہ رہا, ہیکل کو جو ہے مسمار کر دیا, تورات کو جلا دیا, اور ایسی ویرانی چھائی کہ لاکھوں کو اس نے قتل کیا, لاکھوں کو اس نے قیدی بنایا, اور بہت سارے جو تھے وہ یہاں سے بھاگ گئے, جلا وطن ہو گئے. حضرت عزیر بھی ان لوگوں میں تھے جو قیدی بنا کے رکھے گئے, لیکن اپنے حسن سلوک کی بنا پر ان کو آزاد کر دیا گیا. آزاد ہو کے جب وہ اپنی بستی میں واپس آئے جو کہ ملیا میٹ ہو چکی تھی, تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ بستی کیسے دوبارہ آباد ہو سکتی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا, اور 100 سال کے بعد جب جگایا تو پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے شام کو ہی تو سویا تھا, تو کچھ گھنٹے ہوئے ہوں گے, یا شاید 24 گھنٹے سو گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارا کھانا ذرا بھی نہیں خراب ہوا, کھانا خراب نہیں ہوا, گدھا دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی وہ سیدھا ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہڈیاں کھڑی ہو کر جوڑ گئیں, ان کے اوپر گوشت آ گیا, اور پھر وہ جو تھا اس میں جان پڑ گئی اور وہ آوازیں نکالنے لگ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور پھر حضرت عزیر نے بھی پہچان لیا کہ ہاں اب میں جان گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہائی کا بندوبست ایسے کیا کہ ایران کے بادشاہ نے عراق پر حملہ کیا، عراق کا بادشاہ ہار گیا اور ایران کا بادشاہ جیت گیا، تو ایران کے بادشاہ نے پھر ان کو آزاد کیا تھا. اس لیے جیوز کی بہت زیادہ محبت ہے ایرانیوں کے ساتھ. ہاں ایران میں بہت زیادہ جیوز آباد ہیں، بہت زیادہ. ابھی تو وہ پولیٹیکل سیناریو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ. جی نہیں، میں تو جب پہلی دفعہ سنا میں بڑی حیران ہوئی، لیکن یہ کنیکشن ان کا جو ہے نا وہ اس وقت کے زمانے ہے، بخت نصر کے زمانے سے ان کا کنیکشن ہے. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا اس میں 3 کہانیاں. ایک کہانی ہم نے پہلے پڑھی کس چیز کی؟ ہاں حضرت ابراہیم کی کہانی پڑھی، اس کے بعد حضرت عزیر کی کہانی پڑھی. اب دوبارہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی کہانی ہے. اچھا جی، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درقرار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. تو حضرت ابراہیم نے پھر 4 پرندے لیے، ان کو مانوس کیا، پھر جب ان کو آواز دیتے تو دوڑے چلے آتے وہ پرندے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ذبح کرو اور سارے سر ایک جگہ پہ رکھ دو، سارے پاؤں ایک جگہ پہ رکھ دو، سارے دھڑ ایک جگہ پہ رکھ دو اور پھر ان کو پکارو. تو ان کے سر جا کے اپنی باڈی کے ساتھ ملے. یہ نہیں ہوا کہ بطخ کا سر جو ہے وہ جا کے مرغی کے سر کی جگہ پہ لگ جائے. سب پرندوں کے اعضاء جو تھے وہ خود اپنی جگہ پہ جا کے جڑ گئے اور وہ دوڑے دوڑے آ گئے. اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. اب جو ہے یہ خرچ کرنے کے اوپر آیات آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے اور وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. آپ مکئی کا ایک دانہ بوتے ہو، ایک پودا نکلتا ہے، پودے میں 7 چھلیاں لگی ہوئی ہیں، تو 7 چھلیوں میں 100 دانے تو ہوتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ 10 چھلیاں لگی ہوں اور چھلی میں جو ہے وہ 70 دانے ہوں. تو ایک دانے کو کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 700 دانے بنا دیتا ہے ہماری نظروں کے سامنے. تو اسی طرح ہمارے 1 روپے کو وہ 700 گنا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھائے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری نیت کیا تھی. نارملی تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 دیتا نا، کم از کم بدلہ، لیکن جس کی نیت بہت خلوص والی ہوتی ہے اس کو پھر وہ کئی گنا، کئی 100,000 گنا بڑھا کے اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں. تو جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، پہلی شرط احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں کہ کسی کے اوپر خرچ بھی کیا تو اس کو دکھ بھی دیا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی، اس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میںہ برسا
تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو۔ سطح مرتفع سے مراد یہ کہ کسی کیچڑ والی جگہ پہ باغ نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی اونچی جگہ پہ باغ ہے۔ اگر زور کی بارش ہو جائے تو 2 گنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی فوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی کہ جب آپ مال خرچ کرتے ہیں نا، تو 3 چیزیں آپ کے اس نیکی کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ کا احسان چڑھانا، اس کو جس کے اوپر آپ نے مال خرچ کیا ہے اس کو دکھ دینا، اور تیسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا۔ یہ مال جو ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ ان کا آپ کو اس رویے کی وجہ سے سزا ملے گی۔ لیکن جو نیک دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کا تھوڑا خرچ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جب کہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ کس چیز کا باغ تھا؟ نیکیوں کا باغ تھا، اور نیکیوں کے باغ کے اوپر ایک بگولا، غصے میں وہ آگ بگولا ہو گیا، اور جب وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی کہ اس کا سارا کیا دھرایا جو تھا وہ برباد ہو گیا۔ تو اس کو ایک باغ سے سمجھو کہ باغ لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے نا۔ باغ لگایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بگولا آیا جو اس کو جھلس کے رکھ گیا، اور اب وہ اتنی عمر اس کی باقی نہیں رہ گئی کہ وہ دوبارہ جو ہے اس باغ کو لگائے۔ یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کرو نیکی، لیکن تم نیکی کر کے دوسروں کو اذیت نہ دو، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ بات کر لیا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اس میں، اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے ایک وہ مال جو کہ آپ سال پورا استعمال نہیں کرتے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جب وہ استعمال نہیں ہوا تو اس کے اوپر 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم زکوٰۃ وغیرہ نکالنے لگو یا اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو اپنی بالکل ایسی چیزیں بیکار جو کسی کے استعمال کے قابل نہیں ہیں وہ نہ دو، ٹھیک ہے؟ بہت اعلیٰ چیزیں بھی نہ دو اور بہت گھٹیا چیزیں بھی نہ دو۔ تو حضور سے جب زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ ان کی بہترین چیزیں نہ لینا، ملی جلی چیزیں لینا۔ مثلا اگر 10 بکریاں کسی سے لینی ہیں تو کچھ چھوٹے بچے لے لیے، کوئی ایک آدھی بکری لے لی دودھ والی، اس طرح سے ملا جلا تاکہ اگلے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ایسی گھٹیا چیزیں نہ دو کہ تمہیں کوئی تحفے کے طور پر وہ چیز دینے لگے تو تم اول تو ریجیکٹ کر دو، لیکن اگر کہو کہ اگر میں نے نہ لیا تو فساد ہو جائے گا، چلو میں رکھ ہی لیتی ہوں، تو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہ دو۔ اس میں ایک کہانی میں ضرور سناتی ہوں کہ کسی نے کہا اللہ مجھے اپنا گھر دکھا، مجھے اللہ گھر دکھا۔ اس نے گھر دیکھا، ٹوٹی ہوئی پلیٹ میں باسی دال پڑی ہوئی ہے، سوکھی ہوئی روٹی پڑی ہوئی ہے، کھونٹی کے ساتھ پھٹے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، ایک کہیں کونے میں ٹوٹی ہوئی کرسی پڑی ہوئی ہے۔
تو حیران ہوا, کہنے لگا اللہ یہ تیرا گھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں, جو تو نے مجھے دیا ہے نا وہی ہوگا نا میرے گھر میں, وہی تجھے کل کو ملے گا نا. تو اس کے بعد بندے کا ذہن جو ہے نا وہ روشن ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہی ملے گا جو ہم دیتے ہیں. اچھا, بہترین حصہ خرچ کرو. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. یعنی آپ کو شیطان جو کہے گا کیوں خرچ کر رہی ہو, ابھی فلانی چیز باقی ہے, فلانی چیز باقی ہے, اور جو ہے نا تم بس اوائڈ کر جاؤ. تو ایک شرمناک طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرنے کی وہ تمہیں ترغیب دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ تم دے کے تو دیکھو اللہ تمہیں کس طرح سے فراوانی کے ساتھ واپس کرے گا. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو فرض ہے نا اس کو آپ بیان کریں. اب یہ نہیں کہ میں نے اتنا مال زکوٰۃ کے لیے دیا, لیکن کہو کہ میں آج کل کیلکولیٹ کر رہی ہوں, زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہی ہوں, تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جائے کہ ہاں ہم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے. تو اس طرح سے کہ فرض خرچ آپ بیان کر کے دو تو یہ اچھا ہے, تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اور جو نفل ہے نا اس کو چھپا کے دو. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ جس کو آپ دے رہے ہو اس کی سبکی نہ ہو, وہ شرمندگی محسوس نہ کرے پورے معاشرے میں کہ اچھا یہ وہ بدنام کرے گا مجھے کہ وہ مجھے مدد دے رہا ہے, اس طرح کی. اور دوسری بات یہ کہ تمہارے اپنے دل میں تکبر نہ آئے, ریاکاری نہ آئے. تو اس لیے جو فرض خرچ ہے اس کو چھپا کے کرو, اور تمہاری نیتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے پاس وہ چیز بیکار پڑی رہتی ہے, مثلا پیسہ ہی ہے بیکار پڑا ہوا ہے, لیکن آپ جب اس ضرورت مند کو دیتے ہو تو ان کی کتنی ضرورتیں جو ہیں وہ. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے, اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا, اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگے. ان کی اعانت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. اس میں جو ہے نا جو لوگ درس و تدریس میں یا اب تو خیر فوج ہوتی ہے نا, جو لوگ حضور کے زمانے میں فوج کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھتے تھے, تو اگر وہ فوج کے لیے تیاری نہ کر رہے ہوتے, ٹریننگ نہ کر رہے ہوتے, تو کیسے وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے؟ اور جب وہ ٹریننگ کر رہے ہیں تو اب وہ روزی کیسے کمائیں؟ اب اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے. اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو کہ آس پاس کے لوگ آتے تھے, علاقوں سے آتے تھے, اور مسجد نبوی میں جو ہے ایک چبوترا سا بنایا گیا تھا, وہاں پہ آ کر یہ لوگ جو تھے بیٹھا اٹھا اور سویا کرتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھا اور سکھایا کرتے تھے. اور اگر وہ کمانے میں لگ جاتے تو ان کا تعلیم حاصل کرنے کا جو وقت ہے وہ ضائع ہوتا. لیکن اب لوگوں سے مانگتے بھی نہیں تھے, خودداری اتنی تھی. لیکن اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو بھوک ان کے چہروں پہ نظر آنے لگ جاتی ہے.
تو یہ کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر تمہاری نظر ہونی چاہیے اور ان کے اوپر تم خرچ کرو. اس میں حضرت ابو ہریرہ واقعہ سناتے ہیں کہ کہتی اتنی بھوک لگی جس کی کوئی حد نہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا مجھے اس آیت کا جو ہے وہ مطلب سمجھائیں. کہتے ہیں مجھے انہوں نے سمجھا دیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ان سے زیادہ اس آیت کا مطلب پتہ تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے غالباً. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہچانا, ان کو اپنے گھر لے گئے. ان کو کہتے ہیں بکری کا اتنا دودھ پلایا کہ ان کا پیٹ جو تھا وہ بھر گیا. تو یہ ہے کہ آپ پہچانو کہ کوئی اگر مانگتا نہیں ہے سائل بن کر تو تم خود پہچان کر اس کی مدد کرو. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو, اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے, اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یہ سود کے بارے میں آخری اور فائنل حکم ہے جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. اور اس وقت پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کا سود جو ہے وہ معاف کر دیا. اور اس کے بعد یہ کہ اتنی سخت آیت کسی اور کام کے لیے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے سود لینے کے خلاف. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو نشو و نما دیتا ہے اور سود کا مال جتنا بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ اتنا مال ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی بیماری پر لگ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مطلب آپ کو اس کو برتنا نصیب نہ ہو, وہ ضائع ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک عمل ایمان لائیں, نیک عمل کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اسے ہاتھ کھلنے تک مہلت دو اور جو صدقہ کر دو یعنی تم اس کو معاف ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. یہ آخری وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی میدان عرفات میں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اچھا اب یہ والی آیت ہے نا, یہ آیت دین ہے. اس میں قرض کا لین دین جو ہے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اور اس میں دیکھیں تحریر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہم تو کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہم تکلف میں مارے جاتے ہیں نا, بہن بھائی کو دیں یا دوست باپ کو دیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کی فریاد میں نہیں سنتا. ایک جو قرض
دے، اس کو لکھے نہ. دوسرا جو ہے وہ یتیم کا مال اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو دے دے، اور وہ بچہ جو ہے اپنا مال لٹا دے اور سارے لوگ پھر تمہیں لعنت منامت کریں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا جس کی بیوی بدکار ہو اور وہ اس کو اپنے سے جدا نہ کرے. تو ایسے 3 لوگوں کی فریاد اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے قرض کا لین دین جو ہے وہ مقرر مدت کے ساتھ ہونا چاہیے. جب کسی مقرر مدت، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت دین ہے جو کہ قرض کے لین دین کے بارے میں ہے. جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی جو قرضہ لے رہا ہے نا وہ تحریر لکھوائے گا، یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی کہ تم ان پر اعتماد کرتے ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین، یعنی وقت کے تعین کے ساتھ جو ہے اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین تم دست بدست آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی کہ اپنی کوئی گھڑی، کوئی اپنا کڑا یا کوئی اور چیز دے کر تو تم قرض لے لو. تم میں سے اگر کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اب یہ نہ ہو کہ کڑا تو ہے 25 لاکھ کا، قرضہ تم نے لیا ہے 20,000، اور جب وہ 20,000 واپس کرنے آتا تو کہتے ہیں چلو چلو میں نے معاف کیا، یہ کڑا میرا ہے. یہ کیا ہو گئی؟ زیادتی ہو گئی. تو زیادتی نہ کرو. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اب یہ آ گئی آخری رکوع سورہ بقرہ کا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. جب اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دیتے نا تو اس کے بعد یہ جتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سارا کچھ میرا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب صحابہ کرام نے جب اس کو سنا تو پریشان ہو گئے کہ ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں لیکن یہ خیال ہمارے دل میں نہ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں پہ خزانہ ہوگا وہاں پہ ہی شیطان آئے گا نا، چور آئے گا نا. اسی طرح جہاں ایمان ہوگا وہاں ہی برے خیالات آئیں گے.
لیکن اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس خیال کو اپنے دل میں ٹھہراؤ نہیں، کہ اس کے بارے میں تم سوچنا شروع کر دو اور تم پلاننگ کرنی شروع کر دو، یا اس کو کسی دوسرے کو نہ بتاؤ کہ تم نے تو اپنا وہ خیال ظاہر کر کے اپنے ذہن کو ہلکا کر دیا اور دوسرے کے ذہن میں وہ خیال جو ہے وہ چپک گیا اور اس نے اس خیال کے ساتھ کوئی برائی کر لی۔ تو دو کام اگر تم نہ کرو گے تو پھر جو ہے تمہاری بچت کی امید ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی تم میں استطاعت ہو۔ تو پھر جو ہے مسلمانوں کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، ورنہ وہ ڈر گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات پر بھی حساب لے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے۔ جب وہی نازل ہوئی تو سب سے پہلے کون ایمان لے کے آیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آئے تھے۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خدا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اب یہ ہیں وہ آیتیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ ملی، اور یہ پہلی والی جو آیت ہے یہ ایمان کی تجدید کری ہے۔ جیسے کہ اس سورت کا آغاز ہوا تھا تو متقی لوگوں کی سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوبارہ غیب کا ذکر کیا کہ غیب میں کیا آتا ہے؟ اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتے اور اس کی کتابیں۔ اور پھر جو ایمان لانے والے ہیں تمام رسولوں کو مانتے بھی ہیں اور کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ وہ ان سے بہت اونچے لیول کے لوگ ہیں، وہ ان سب کی تعظیم ہی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی تو حکم دیتا ہے ہم سنتے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ سمینا و اسوینا، ہم نے نہیں ماننا۔ لیکن مسلمانوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ سمینا و اطعنا۔ اور اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا تھا جب انہوں نے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات ہمارے اوپر مطلب ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے، ہمارا اپنے خیالات پر جو ہے کوئی قابو نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جاؤ، بس تم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم نے تیری بات مان لی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کا کوئی بنا دیں گے، طریقہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بہترین دعا ہے، اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی غریب سے نہیں کہے گا کہ تو نے 10 حج کیوں نہیں کیے اور تو نے جو ہے وہ کروڑ روپیہ صدقہ کیوں نہیں دیا۔ ہر ایک کے اوپر جتنی اس نے صلاحیتیں دی ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کی ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ طالوت کی بھی دعا تھی نا، اور مسلمانوں کو بھی یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو ذہنی طور پر کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ جنگ بدر کے لیے۔ ہاں جی، پہلے ہم سورہ آل عمران کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کامن نام دیا ہوا ہے الزہراوین، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو، اور آل عمران کا نام جو ہے سورۃ الاستغنا اور سورہ طیبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمس و قمر کا نام بھی دیا ہے کہ یہ جڑواں صورتیں ہیں۔ جڑواں سے مراد یہ کہ ایک صورت میں اگر کوئی بات مختصراً بیان کی گئی ہے تو دوسری صورت میں اس کو پھر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے دونوں کا آغاز جو ہے الف لام میم سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ قرآن کا بھی ذکر آتا ہے سورہ آل عمران میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں 3 گروہوں کا ذکر آیا تھا نا، متقین اور کافر اور منافقین، تو اس میں 2 گروہوں کا ذکر آتا ہے، ایک ایمان لانے والے اور دوسرے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی اور گمراہی ہے۔ سورہ بقرہ میں آدم کی پیدائش کا ذکر تھا، تو وہ بھی ایک انوکھی پیدائش تھی، اس سے پہلے تو کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر جو ہے پھر وہ سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ جو ہے وہ سورہ بدر ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے وہ سورہ احد ہے۔ اس میں احد کے حالات و واقعات بہت تفصیل سے بیان ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، بدر نے حق و باطل کو الگ کیا تھا، اس لیے بدر کو یوم فرقان کہتے ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آیا۔ اور احد نے منافقوں اور مسلمانوں کو الگ کر دیا تھا، تو اس طرح بھی دونوں صورتیں آپس میں ملتی ہیں۔ اس صورت میں اسلام کا لفظ بہت آئے گا۔ سورہ بقرہ میں نا بار بار ایمان کا لفظ آتا تھا، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ بار بار جو ہے وہ اسلام کا لفظ آئے گا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک رکعت میں اگر ایمان سے متعلق آیتیں پڑھتے تھے تو دوسری رکعت میں پھر وہ اسلام سے متعلق آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ دعائیں آتی ہیں، دعائیں دعائیں دعائیں۔ اور پھر سورہ بقرہ میں تو ہاں اس میں بھی 2 امتوں کا ذکر ہے نا، سورہ بقرہ میں تھا بنی اسرائیل یعنی جوز کا ذکر تھا، اس میں جو ہے وہ نصارہ کا ذکر آئے گا، اس میں نصارہ کا ذکر ہے، لیکن سورہ بقرہ میں پھر جو ہے احکامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ جب امت وسط بنایا گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات جو تھے وہ دینے شروع کر دیے، طلاق کے، شادی کے، اور عدت کے، دودھ پلانے کے، حج کرنے کے، اور پھر رمضان کے احکامات جو تھے وہ آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس میں احکامات آپ کو نہیں ملیں گے، آگے سورہ نساء میں جو ہے وہ دوبارہ احکامات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ جو ہے نصارہ یعنی کہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کا رد اس صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل سے خود خطاب کرتے ہیں، اس میں نصارہ سے خود خطاب نہیں کرتے، حضور سے کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یعنی امت سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں ان لوگوں سے، خود نہیں ان سے بات کرتے، تو اس میں قل کا لفظ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آئے گا۔ اور پھر اسم اعظم اس میں ہے، ہاں اسم اعظم کا میں ذکر کرنا بھول گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسم اعظم کو تلاش کرو سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، تو صحابہ کرام نے بہت غور و فکر کر کے پھر حی القیوم کو جو ہے وہ اسم اعظم قرار دیا کہ اس کے ساتھ دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اچھا جی، پھر آیات بھی ایک جیسی ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوں گے نا تو ہمیں لگے گا کہ ہاں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے اس طرح کی آیت پڑھی تھی۔ اس کے بعد یہ کہ دونوں صورتوں کا اختتام بہترین دعاؤں پر ہوتا ہے، اور اس میں کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم میں سے جو آپ سے یہ 2 صورتیں پڑھ لیتا تھا تو ہمارے نزدیک اس کا مقام بہت بڑھ جاتا تھا اور وہ ہمیں قابل تعظیم ہو جاتا تھا۔ یہ تو تھا انٹروڈکشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سورہ آل عمران۔ عمران کا مطلب کیا ہے؟ تو
تو ہمیں دو عمران ملتے ہیں. ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا اور دوسرا حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا جو کہ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے. اس کا آغاز ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اللہ وہ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کسوٹی اتاری جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات. اب یہ ہے کہ جو احکامات ہیں نا وہ بالکل واضح ہیں، ان کے سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ غیب کے حالات بیان کرتے ہیں تو ان کو سمجھنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے. ایسی آیتوں کو پھر متشابہات کہا جاتا ہے، شبہ میں ڈالنے والی. لیکن یہ قرآن کی کوئی کمزوری نہیں ہے کیونکہ جو احکامات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بیان کیا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ دعائیں جو ہے وہ آتی رہیں گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. تو حضور جو تھے اس دعا کو بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے. حضرت سلمہ نے کہا کہ سب سے زیادہ کثرت سے وہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس دعا کو مانگنے کی. اب یہ ہے غزوہ بدر کے بعد جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا
جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، تو آیات کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو کافر اپنے سے دگنے یعنی کہ 226 نہیں 626 نظر آ رہے تھے۔ اب وہ 1000 نہیں نظر آ رہے تھے کہ ان کے دل ڈر جاتے۔ اسی طرح کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتنا روب ڈالا کہ ان کو اپنے سے دو گنے، وہ 1000 تھے نا تو ان کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں کی غیبی مدد تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کس لیے بنائی ہے؟ انسان کے لیے بنائی ہے، اور اس میں خاص طور پہ جن چیزوں کا ذکر آیا کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی فطری محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ اب عورتوں سے مراد صرف جو ہے عورت کو ایک عورت کی حیثیت سے نہ دیکھیں، عورت جو ہے وہ ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ تو اس طرح ہر مقام پر جو عورت ہے اس کا ایک درجہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میرے لیے دو چیزیں بہت محبوب بنا دی گئی ہیں، عورت، اور عورت سے مراد جو ہے کوئی عورت نہیں نفسانی خواہشات کے لیے، بلکہ اس کا مقام اور اس کے ساتھ خوشبو۔ اور پھر انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان سے محبت کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن حرج کس چیز میں کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے لگو۔ مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے، حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر آپ عبادات یا لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے نہیں رکتے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انعام میں یہ ساری چیزیں جنت میں دے گا، بیویاں بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغ بھی دے گا، ہر چیز سے تمہیں نوازے گا۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ الصابرین والصادقین والقانتین، قنوت ہوتا ہے ایسی فرما برداری جس میں ہمیشگی اور عاجزی ہو، اور خرچ کرنے والے اور راتوں کو سحری کے وقت استغفار مانگنے والے، تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے مغفرت مانگنے والے اور دعائیں کرنے والے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم خطا نہ کر بیٹھیں، اور اگر ہم سے خطا ہو جائے تو اللہ تو ہمیں معاف بھی کر دینا۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور فرشتے جانتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی خدا نہیں، اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے
علم والوں کا درجہ بھی کتنا اونچا فرشتوں کے برابر کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے پر گواہی دیتے ہیں کہ اس زبردست حقیقت کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دین بھیج دیا تو صرف اس وجہ سے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے کہ اس میں لوگوں پر ظلم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو وہ پھر اپنا دین جو ہے وہ الگ بنا لیتے تھے۔ اور جو کہ اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ بھی رائے راست پا گئے، اور اگر اسے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اوکے جی، اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔